السلام علیکم احباب، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں جی اے نجم اور انداز نجم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ان کو شخصیت کی بجائے میں ایک عہد کا نام دوں تو یہ برملا ہوگا۔ اور میں غیر نصابی جو ہمارے اشعار ہیں ان میں سے مجھے جو شعر یاد ہوئے، ان میں سب سے پہلے والا شعر یہی تھا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عباس تابش صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، پہلے تو یہ تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے 2 سال اسٹوڈیو کے مکمل ہونے جا رہے ہیں اور 5 سال ہمارے نجم فیلوز کو اوور آل ہونے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کے کچھ جو ہے تاثرات ہم چاہیں گے۔ کیونکہ میں تو شروع سے ہی نجم فیلوز کا حصہ ہوں۔ آپ کے ہاں میرا آنا جانا بہت رہا ہے اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، پہلے تو اس کی معذرت۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ باتیں کرنے والے بہت ہیں، کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ جی تو آپ نے ماشاءاللہ ایک ایسا حلقہ احباب ڈیولپ کیا جو کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑتا، بالکل جو صرف کام پہ یقین رکھتا ہے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نئے لکھنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، یہاں بلاتے ہیں، انہیں ریکارڈ کرتے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ساری ویڈیوز بھی اور ایکٹیویٹیز بھی۔ دوسرے شہروں سے نوجوانوں کو بلا کے یہاں انہیں ریکارڈ کرنا اور پھر پروموٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل تحسین ہے اور آپ کو اس کی داد دینی چاہیے۔ شکریہ سر۔ جب بھی کوئی نیا لڑکا آتا ہے نا تو مجھے اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں لاہور سے احسان دانش صاحب کا خط ملا، میں نے خط لکھا، اس کا جواب آیا، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کتنا ایکسائٹڈ تھا۔ لاہور میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے اور وہاں سے ایک بڑا شخص جو ہے وہ مجھے میرے خط کا جواب دے رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بچے جو آتے ہیں یہ کل کلاں جب ہماری عمروں کو پہنچیں گے تو یاد کریں گے جی اے نجم کو اور نجم فیلوز کو کہ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں وہاں بلایا تھا جی اور ہم وہاں آئے بھی اور ہم نے کلام بھی سنایا۔ اور پھر خوش نصیب ہے یہ زمانہ کہ چیزیں جو ہیں وہ محفوظ ہو رہی ہیں۔ جی یعنی میں تو اس حوالے سے بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ آنے والے زمانوں میں کوئی دیکھنا چاہے گا تو اس کے لیے بڑی سہولت ہوگی، ہماری ویڈیوز ہوں گی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کاش غالب کے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تو آج ہم دیکھتے۔ بالکل اب ہمارے پرانے شاعروں میں جگر مراد آبادی کی ایک ویڈیو جو ہے وہ کہیں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی صحیح۔ اور بار بار دیکھی کہ جگر صاحب ایک ایسے شاعر تھے کہ جس شہر میں جاتے تھے وہاں کا نظام الاوقات چینج ہو جاتے تھے۔ یعنی اتنا مشہور شاعر اس زمانے کا کہ لوگ اپنی مصروفیات ترک کر کے وہ اپنی مصروفیات ان کے مطابق بنا لیتے تھے۔ کیا بات ہے۔ تو ان کی ایک ویڈیو ہمیں نظر آتی ہے، کاش زیادہ چیزیں ہوتی۔ اچھا سر، خالد احمد کا دور آپ نے دیکھا اور بہت ہی جو ہمارے نامور شعراء ہیں جو اس دنیا میں ابھی موجود نہیں ہیں، تو اس دور سے اس دور تک کا سفر جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے جیسے ریکارڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہا، تو کون سے ایسے شاعر ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ منظر نامے پہ موجود نہیں ہے، صرف ان کی شاعری موجود ہے؟ دیکھیے جی، خالد احمد صاحب سے تو میرے عقیدت کا ایک ایسا رشتہ ہے جس پہ میں پیروں گفتگو کر سکتا ہوں۔ خالد احمد ایک معیار کا نام تھا، خالد احمد ایک ڈر کا نام تھا کہ شعر جا کے ہم نے سنانے ہیں خالد احمد کو، صحیح۔ اور خالد احمد نے کہہ دینا یار کی بکواس لکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔
اس کے اس جملے سے ڈرنے کے لیے ہم لوگ محنت کرتے تھے. فنون چھپتا تھا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یار غزلیں دیں گے، قاسمی صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں چھاپیں گے نہیں چھاپیں گے، ان کے معیار پہ پوری اتریں گی نہیں اتریں گی. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ فنون آتا تھا تو ایک خوشی کا ایک وہ ہوتا تھا، عجیب عالم ہوتا تھا. تو خالد صاحب بھی جو غزل پسند کر لیتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے اور اس زمانے میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے. صحیح. اب جو ہے سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ادھر غزل لکھی اور ادھر لگا دی. صحیح. اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جب غزل تخلیق ہوتی ہے تو اس لمحے شاعر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے کیریئر کی سب سے اچھی غزل تخلیق کر چکا ہوں. صحیح. لیکن 2-4 روز بعد جب وہ اس ٹرانس سے باہر نکل کے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے یار اس غزل میں تو 2 مصرے ٹھیک ہیں، باقی تو نہیں ہے ٹھیک ہے. تو وہ جو 3-4 دن کا وقفہ ہے یا اس تخلیقی ٹرانس سے باہر نکل کے ایک غیر کی نظر سے اپنی تخلیق کو دیکھنے کا جو ایک کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے. صحیح. اب غزل لکھی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی، شام تک اس پہ 2-4 ہزار کمنٹس بھی آ جاتے ہیں. صحیح ہے. میں نے آج تک کسی کی غزل میں یہ نہیں دیکھا کہ اوپر غزل بے وزن بھی ہوتی ہے، کمزور غزل ہوتی ہے، نیچے کہتے ہیں واہ واہ کیا کہنے، جواب نہیں. تو اس سے شاعر سیکھنے کی بجائے ایک ایسی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے. صحیح. ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو آتے ہیں، ہر شاعر آتا ہے نیا، 4-5 غزلیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کی وہ رفتار جو ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ مینٹین نہیں ہوتی. درست. مینٹین کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس کو کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. کتاب کلچر ہمارا ختم ہو چکا ہے. اسے مشورہ دیا جائے کہ یار کلاسیکی شاعری پڑھو تو وہ تھوڑا سا اجنبیت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کس زمانے کی بات کرتا ہے. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی اس زمانے کے جہاں فوائد ہیں، سوشل میڈیا کی بڑی بلیسنگز ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. جو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو سوشل میڈیا مشہور کر سکتا ہے، کسی مقام پہ پہنچا نہیں سکتا. مقام پہ وہی پہنچے گا جس میں دم ہوگا، جس کا معیار ہوگا. کیا بات. اچھا سر، یہی اگلا سوال بھی میرا اسی کانٹیکسٹ میں تھا. یہ جو نئے نوجوان ہمارے سامنے آ رہے ہیں، شعر تخلیق کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ 3-4 اچھی غزلوں کے بعد وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا وہ جو لیول ہے یا اسلوب ہے یا اس حساب سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے نوجوانوں میں کوئی ایسے نوجوان جو آپ کو لگ رہا ہے کہ متاثر کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت نوجوان ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ نئے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس وقت لکھنے والے 20 نہیں 100 ہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم کسی نے کوئی 20-25 سال اس میدان میں گزارے ہوں. صحیح. اس کے بعد اس پہ رائے دینی چاہیے، پہلے نہیں دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ جو ہم اسی چیز میں دیکھ رہے ہیں کہ جو مشاعرہ ہے، اب مشاعرے کو جو عمومی طور پر ایک سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ مشاعرہ پڑھ لیا تو میں شہرت مل جائے گی، یہ سارا کچھ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشاعرے شہرت دے سکتے ہیں آپ کو؟ شہرت کے لیے مشاعرہ پڑھنا کیا ضروری ہے؟ کچھ بھی کر لیں شہرت مل جائے گی، اس میں کیا ہے؟ چاہت فتح علی سر خان، یہ اتنی زیادہ کیوں اس کے اوپر چاہت پولیٹکس فتح علی کیوں خان مشہور نہیں ہے؟ اس میں کیا ہے؟ شہرت، دیکھیے بات پتہ کیا ہے، شہرت معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے عزت. صحیح. میں 2-4 جگہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شہرت جو ہوتی ہے وہ اکثریت لے کے چلتی ہے.
صحیح. اور جہاں اس کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. واہ. عزت جو ہوتی ہے وہ اقلیت لے کے چلتی ہے اور ہاں. اس کا اختتام جو ہے وہ اکثریت پہ ہوتا ہے. بہت اچھا سر. تو عزت کا سفر جو ہے نا وہ اچھا ہے. سر جو ہم دیکھ رہے ہیں مطلب شہرت ہے، شہرت کی ایک، اب ہم دیکھیں تو پہلے تو ایک لمبی عمر تھی، اب جیسے جیسے جائیں اس کی عمر بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اس کو شہرت کی اب لوگوں شہرت کے کی شہرت کی اچھا شہرت کی عمر دن بدن، مطلب ہم کچھ بندے ہم دیکھتے ہیں کہ یار 4 دن کے لیے مشہور ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے ایک شہرت تھی کافی عرصہ چلتی تھی. میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ محنت نہیں کرتے. ہوں. محنت کریں گے تو کچھ لکھیں گے نا. ہوں. شہرت جو ہوتی ہے یہ فکس کر دیتی ہے. ہوں. فکس کس طرح کرتی ہے؟ آپ نے مشاعرے کا ذکر کیا. ہوں. ایک نوجوان جب مشاعرے میں جاتا ہے نا صحیح. تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا میرا یہ مال یہ موضوعات بکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ اسی طرح کے لکھنا شروع کر دیتا ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اچھا وہ اسی طرح کا سننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے دن ساتھ چلتے ہیں. صحیح. بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن اس کی عمر نہیں ہوتی زیادہ. ہوں. سوشل میڈیا آپ کو شہرت دے سکتا ہے، سٹے کرنا جو ہے یہ اپنے بس کی بات ہے بھائی. ہاں. کسی میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ سٹے کرے گا نا سوشل میڈیا پہ. بالکل ایسے ٹھیک. تھوڑی ہوگا. ایسے تو کئی آتے ہیں، ہوں. ملینز ان کے فالوورز ہوتے ہیں. ہوں. اچھی بات ہے، اللہ ان کے ملینز نہیں بلینز فالوورز دے. بالکل ٹھیک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مینٹین رکھنا، ان کو آگے بڑھانا، لے کے چلنا یہ مشکل کام ہے. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. اچھا سر، ایک سوال بڑا بنیادی سا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم شعر کی تعریف کے اوپر جائیں تو اس کو بڑا کیا بناتا ہے؟ اس کا مضمون، اس کا کرافٹ، اس کا انداز بیاں، تو کیا چیز جو ہے وہ ایک شعر کو بڑا شعر بناتی ہے؟ دیکھیے یہ نصابی سی بات ہو جائے گی. ہوں. کرافٹ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے. جس کا زمانہ قائل نہیں رہا. صحیح. کسی کو کہا جائے نا کرافٹ سیکھو تو وہ کہتے ہیں جی منجی پیڑھی ٹھوکن والی گل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی شاعری الہام ہوتی ہے، اچھا. یعنی کسی سے سیکھنا نہیں چاہیے. لوگوں کا بالکل. ایک نظریات ہیں اپنے. اچھا دوسری چیز ہے کہ پڑھا لکھا ہونا، یعنی شاعری کی جو تاریخ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے نا. بالکل. میں پنجابی میں لکھ رہا ہوں اور میں نے وارث شاہ کو نہیں پڑھا. ہاں. میں اردو میں لکھ رہا ہوں اور میں میر کو نہیں مانتا، ہوں. میں غالب کو نہیں مانتا کہ جی یہ کون ہوتے سن. تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں مضمون بھی ہونا چاہیے، کرافٹ بھی ہونا چاہیے، ڈکشن ہونی چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے برکت کی. ہوں. اگر شعر میں برکت اللہ نے نہیں ڈالی نا وہ محنت سے نہیں آتی. کیا بات ہے. وہ دعا سے آتی ہے، وہ عاجزی سے آتی ہے، وہ نیک نیتی سے آتی ہے. نیگیٹو انرجی والا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے. صحیح. اس کے ہاں کیسے برکت ہو سکتی ہے بھائی؟ میں اگر سوچوں بہت خوب. کہ جی نجم نے جو یہ شعر کہہ لیے ہیں بہت اچھے، یار انہیں کیویں کہہ لے، کیوں کہہ لے، میں ایسے فکر جی پیا رہا ہوں. کہ جی نجم نو کس طرح میں تو ہٹاواں یہ شعر جڑے نے لوگ پسند کر رہے ہیں. ہوں. میں کہاں یار نہیں گئے اچھے. ہوں. نیگیٹو جی جی. نیگیٹو انرجی ہے نا. ہاں جی بالکل ایسا. تو مجھے تو اپنی فکر ہی نہیں، ہوں. میں تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. لیکن بھائی کوئی اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے نا، کیا بات ہے. وہ بھی تو دیکھتا ہے نا ہوں. کہ یار تم شاعر ہو، اپنی شاعری پہ توجہ دو. ہوں. تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو. ہوں. اپنے پاس جس کے کچھ نہیں ہوتا ہوں. وہ دوسروں کے پیچھے پڑتا ہے. واہ. یہ میرا تو تجربہ یہ ہے. کھوکھلے لوگ، کھوکھلا چنا باجے گھنا، ہوں. کام والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں بولتے. بالکل ٹھیک ہے. کام کیے جاتے ہیں. ناصر کاظمی کہتا تھا کام کرتے چلے جاؤ، ہوں. کوئی آئے گا گھر میں ایک دن اس کی قیمت لگا کے لے جائے گا. واہ. آج تھوڑا سا اس میں فرق پڑا ہے. ہوں. آپ کام کرتے چلے جائیں، آپ اسے سوشل میڈیا پہ محفوظ کرتے چلے جائیں.
بالکل ٹھیک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ اچھا کام ہے اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا اور وہ چیزیں آگے بھی بڑھیں گی. ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں، شاعری کا یا فنون لطیفہ کا کام جو ہے نا، اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. تکبر جو ہے وہ کس بات پہ؟ ہوں ہمارے ہاں بڑے بڑے شاعر آخر و زمان پھر رہے ہیں بہت سارے، ایک نہیں ہے، بیسیوں ہیں جنہیں بڑے بڑے دعوے ہیں، جی ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ہم فلاں. ٹھیک. تکبر جو ہے وہ تخلیق کا دشمن ہے. کیا بات ہے. تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے اور کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے. ہم تکبر میں پڑھ کے اپنی برکت، اپنی محنت، اپنا سب کچھ جو ہے اس کو خراب کر لیتے ہیں. اور پھر اللہ نے جس کو نوازنا ہوتا ہے، میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا اسے؟ کیا بات ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر میں تعریف کر دوں، میں کہوں کہ یار نجم فیلوز جو ہے اللہ نے اسے بہت نوازا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے آپ کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اللہ نے نوازا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں، آتے ہیں، کھنچتے چلے آتے ہیں، تو یہ اللہ کے نوازے ہوئے لوگوں کی میں تعریف کر رہا ہوں. کیا بات ہے. تو اللہ مجھے کیوں نہیں نوازے گا؟ بالکل. میں کسی کے شعر پہ خوش ہوتا ہوں، اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے اسے شعر دیا، مجھے بھی دے گا. اور الحمدللہ وہ دیتا ہے شعر بلا شبہ. اگر اگر میں کسی کو عزت مل رہی ہو اور گھر بیٹھا اپنے آپ کو بے عزت فیل کر کے فیس بک پہ چڑھ دوڑوں گا جناب فلاں یہ اور فلاں وہ، یار لعنت ہے ایسی زندگی پہ، ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اب بھی جو لوگ یہ نیگیٹو انرجی ضائع کر رہے ہیں، انہیں بھائی اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں ڈھالو. بالکل ٹھیک. اگر آپ بڑے ہو تو دنیا مان لے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب میں اگر شاعر ہوں، فرض کیا، اور دنیا نہیں مانتی تو میں لٹ اٹھا کے جاؤں گا کہ یار منو نہیں منو گے تو میں عدالتیں جاؤں گا. واہ. یہ پہلی دفعہ اس دور میں ہم نے سنا کہ کوئی اپنے آپ کو شاعر منوانے کے لیے کہتا ہے میں عدالت میں جاؤں گا. یار کبھی اردو کی 250-300 سالہ تاریخ میں بالکل کوئی شخص عدالت میں نہیں گیا کہ یار مینوں شاعر نہیں مندا، جج صاحب اینو اندر کر دو 6 مہینے واسطے، اینو کہو مینوں شاعر منے. یار کوئی خوف خدا کرو یار، تو شرم آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کو نہیں ہے شرم بھائی، نہیں ہے شرم. آپ بس مختصر یہ ہے کہ آپ کام کرتے چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی تو نمکو والا کہے، کوئی تو بریانی والا کہے، یہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. بہت اچھے. اللہ نے عزت دینی ہے، دیتی ہے، اور دے ہی رکھے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے سر. اچھا سر، یہ اچھا میرے آپ نے 2-3 سوالات اسی جو ہے جواب کے ساتھ کور کر دیے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سر موجودہ جو مشاعروں کا فارمیٹ ہے، مطلب پہلے ہم دیکھتے تھے مشاعرے پوری رات چلتے تھے، صبح تک لوگ سنتے تھے اور بڑے انہماک کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ موجود رہتے تھے مشاعرہ گاہ میں. آج کل کے جو مشاعرے ہیں، ایک تو ان کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالی گئی جو پہلے مشاعرے ہو رہے ہیں اور اب جو ہے، اور دوسرا کیا جو وہ فارمیٹ پرانا چل رہا ہے جو ساری رات والا، کیا وہ اب جو ہے وہ فالویبل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پرانے زمانے میں مشاعرے ہوتے تھے. میں نے ایسے بھی مشاعرے جو ہیں وہ پڑھے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی روداد میں نے پڑھی ہے کہ ایک مشاعرہ 2 دن بھی چلتا رہا. صحیح. آدھے شاعر آج پڑھے، آدھے اگلے دن پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پھر کراچی کا ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ. بالکل ٹھیک ہے. صبح اذانیں ہو رہی ہوتی تھیں اور صاحب صدر جو ہیں وہ کلام چلا رہے ہوتے تھے. لیکن میرا خیال ہے اب لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ مشاعرہ نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب مشاعرہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. صحیح. جیسے ہمارے زمانے میں کوئی 1-2 شاعر ایسے تھے جن کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تھا. صحیح. تو ہم نے سوچا کہ یار کیا ضرورت ہے ملنے کی، جب کتاب آئے گی تو پڑھ لیں گے. صحیح. تو اب بھی معاملہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم جو ساری رات بیٹھ کے ایک مشاعرہ سنیں
تو یہ آ جائے گا اس پہ یوٹیوب پہ، تو اپنی پسند کے جو شاعر ہیں سن لیں گے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ مشاعرہ میرا خیال میں کہ 8 سے 10 شاعروں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سر مزاح، آج کل مزاح کو بھی پسند کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دو مزاح نگار جو ہے مزاحیہ شاعری کے جو وہ اس کے اندر ایڈ کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ کیا یہ فارمیٹ اس طرح کا مخلوط فارمیٹ جو ہے وہ؟ یار دیکھو، مشاعرہ جو ہے نا، یہ اب ایک پرفارمنگ آرٹ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھا، صحیح، پہلے صرف شعر سنائے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا بالکل ایک فلم بنتی ہے نا، ہاں فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک ویلن ہوتا ہے، ہاں کچھ ایکسٹراز ہوتے ہیں، صحیح، اور پھر ہیرو کے ساتھ ایک وہ بھی ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں، ایک مزاحیہ کردار لگا ہوتا ہے۔ تو مشاعرہ بھی کچھ اس طرح کی کچھ مجبوریاں بن گئی ہیں اس میں، صحیح، کہ شاعر 2-4 ہوتے ہیں، باقی جو ہیں وہ تعلقات ہوتے ہیں، اچھا، پھر پریشرز ہوتے ہیں۔ ہوں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جب بھی مشاعرہ کوئی اناؤنس ہوتا ہے تو فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار تسی سانوں بھول گئے ہو۔ ہوں اب پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کو، ہوں میں نے آج تک کسی کو فون نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے، مشاعرہ کہیں ہو رہا ہو نا، بھائی مجھے نہیں بلایا تو کیا یہ ضروری لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں ہاں جی کہ جناب میرے بغیر مشاعرہ نہیں ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مشاعرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ تو مشاعرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بھائی جو کروا رہا ہے اس کی اپنی ایک فہرست ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو کیوں نہیں حق دیتے ہم؟ صحیح، لیکن ہم حق نہیں دیتے۔ صحیح، اب کئی ایسے شاعر ہیں جو میرے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائیں، مطلب وہ جان کو آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے ہر صورت میں جناب اس مشاعرے میں ہم آپ کے دوست ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اچھا وہ پڑھ کے بھی چلے جاتے ہیں، میں سوچتا رہ جانا جی یہ پڑھ کے بھی انہوں نے بھی کوئی فرق نہیں پیا تو مشاعرے نوں بھی کوئی فرق نہیں پیا، واہ 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 واہ، تو کادے لے یار تسی اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو، بالکل مشاعرے دا بھی تو لوگاں دا بھی۔ ہوں یہی دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا شاعر مشاعرے کا بھی شاعر ہو، نہیں ہے ضروری۔ کئی اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ مشاعرے کے شاعر نہیں ہوتے، لیکن صحیح، مشاعرے کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ہوں اپنی ڈائنامکس بن گئی ہیں بھائی۔ بالکل ٹھیک، لیکن لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا۔ اور پھر اسی بات کو ذرا آگے بڑھا لیں ہم، تو کوئی بڑا مشاعرہ ہو رہا ہے، کسی شاعر کا نام نہیں ہے، صحیح، تو اس نے طے کر لینا ہے کہ جی اے نجم صاحب نے میرا نام کٹواتا ہوتا ٹھیک، صحیح ہے، صحیح ہے۔ میں اپنا نام نہیں لے رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی اور بندہ بھی ہو نا سر میں جو حاضر، ذمہ داری یہ لے۔ سر حاضر، یار بات یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے اگر ان کی شاعری اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا نام لکھوا سکے تو پھر میرا خیال میں شاعری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک، کسی شاعر کا نام کوئی کٹوا سکتا ہے؟ آپ نے میرے کہنے پہ کتنے نام کاٹے ہیں؟ کاٹے ہیں کبھی؟ یا آپ کے کہنے پہ میں نے سر آپ کاٹے ہیں؟ میسر کب آتے ہیں؟ نہیں میسر کی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا کی موجودگی میں جی نجم بات یہ ہے ہر بندہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن رکھتا ہے، بالکل ایسی ہے، وہ جس کو بلا رہا ہوتا ہے وہ پوری چھان بین کرتا ہے، یوٹیوب ادھر ادھر جی بالکل، فالوورز دیکھتا ہے، جو آج کل یہ ڈائنامکس ہیں، جی جی جی، دیکھ کے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہاں جی میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار یہ شاعر کو بلا لو، بالکل ایسی کہتے ہیں ہاں جی دیکھیں گے، وہ تو بعد نہیں بلاندے، ہاں پھر میں کی کہاں؟ بالکل صحیح ہے، معاملہ جو ہے نا اب اپنی اپنی دوڑ ہے، اس میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن بے وقوفی کا شکار ہیں لوگ، کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر وہ کہیں آگے نہیں بڑھ رہا، اسے کوئی ناقدین یا یونیورسٹیز میں اس پر کام نہیں ہو رہا تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یار میں نہیں اس معیار تک پہنچتا، بالکل ایسی ہے، وہ کہہ رہا نہیں 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 میں تو کوئی 100 کتاباں لکھ لی ہیں نا تو میرے تو کوئی 2000 تھیسز ہونے چاہیے نا، صحیح ہے، اور نہیں ہوتے تو گالیاں دیتا ہے یار۔ بالکل ایسی۔ یہ رویہ جو ہے نا یہ گھٹیا پن ہے، گھٹیا پن ہے۔ سر ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ
کئی ہم نے شاعر دیکھے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو مطلب آپ شاعری سنتے ہیں، ان کی آپ کو ملنے کی جستجو ہوتی ہے کہ یار میں نے ملنا ہے ان سے. جب آپ ملتے ہیں تو آپ کا نظریہ 180 ڈگری چینج ہو جاتا ہے، آپ کی کنسیپشن چینج ہو جاتی ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شاعر اور اس کی شاعری دو مختلف چیزیں ہوں؟ بعض اوقات ہو جاتا ہے. ایک ہمیں وہم ہو جاتا ہے. وہم جو ہوتا ہے نا شاعری کا بھی ہو جاتا ہے، شخصیت کا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تجربات جو ہوتے ہیں نا یہ وقت کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ آپ کو بھی کافی وہم رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا کچھ افاقہ ہو گیا ہے. نہیں ہوا تو آئندہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں. اچھا سر، اب تھوڑا سا آتے ہیں، آپ نے ایک بہت خوبصورت اور زبردست قسم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ رن کرنا شروع کیا ہے، عشق آباد. اس کی ویب سائٹ بھی منظر عام پر آئی ہوئی ہے اور بڑا کام ہو رہا ہے اس کے اندر. تو یہ عشق آباد کیا ہے؟ کچھ عشق آباد کے بارے میں بتائیں. بھائی بات یہ ہے کہ میں جاب کرتا تھا، 31 برس میں نے اردو پڑھائی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف کو پلان کر رہا تھا. صحیح. میں نے ویسے زندگی میں کبھی پلاننگ کی نہیں ہے، لیکن یہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بیٹھنا نہیں ہے. صحیح. میں پینشن میں گزارا کر سکتا ہوں، جتنی پینشن ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک. لیکن میں نے کہا نہیں، کچھ کرنا ہے. صحیح. تو اس کے بعد میں نے یہ ویب سائٹ اور یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا. اور اس پر میں نے تقریباً 2 سال کام کیا ہے اور 30 سے 35 لاکھ روپے میں نے اس پہ خرچ کیے ہیں. صحیح ہے. اور یہ پیسے میں نے مشاعروں سے کما کے لگائے ہیں. کیا بات ہے. کہ یار کچھ ایسا کر جاؤں کہ یاد رہ جاؤں. ہر آدمی جو ہے اسی لیے کام کرتا ہے نا. آپ شعر کیوں کہتے ہیں؟ شعر جو ہے نا، اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں مشہور ہونے واسطے شعر لکھ رہا ہوں، نہیں. آپ جو کرتے ہیں آپ اپنے بعد کی زندگی پہ نظر کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے، ہمارا اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں بالکل. کہ یار اس زندگی کے بعد کی جو صورت حال ہے یہ نہ ہو کہ کوئی مر جائے اور محلے والے کہیں شکر ہے جان جھوٹی. تو میرا ایک پیشن ہے، اب بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ عشق آباد کی ویب سائٹ جو ہے جو ابھی تھوڑا سا تعطل کا شکار ہے میری مجلس ترقی ادب کی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن جلد ہم اس کو دوبارہ کر رہے ہیں. باقی ہم فیسٹیول کرتے ہیں سالانہ ایک. اس بار جو ہے انشاءاللہ 13، 14، 15 دسمبر کو جشن پروین شاکر کے نام سے ہم الحمرہ میں ایک فیسٹیول کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو شاعری ہے، میرا خیال جس جو مقام پر آپ کی شاعری ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے مزید کسی حوالے کی ضرورت ہے. لیکن پھر یہ کیوں لوگوں کو آگے لانے کا کیوں سوچا کہ بھئی ہم نے لوگوں کو بھی آگے لانا ہے؟ سوچا کیا مطلب یار؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم نے جو ہے اپنا لیول اچیو کر لیا ہے، اب یہ نئے لوگ ہیں بیٹھے رہیں، کیا ایشو ہے؟ نہیں، میرا یہ مزاج نہیں ہے. میں خالد احمد کا پروردہ آدمی ہوں. خالد احمد نے ہمیشہ نئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، انہیں سکھایا ہے، انہیں آگے بڑھایا ہے. صحیح ہے. اور میرا یہی جذبہ ہے کہ جتنا میں کچھ جانتا ہوں وہ میں نئی نسل کو منتقل بھی کروں اور ان کی حوصلہ افزائی کروں جتنا میں کر سکتا ہوں، اور انہیں میں آگے بڑھاؤں. صحیح ہے. یہ ہونا چاہیے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے جتنے شعراء گزرے ہیں، ماضی قریب کے بھی مشہور شعراء جتنے بھی ہیں، اگر آپ سوچیں کہ ان کا کوئی شاگرد ہے تو میرا خیال میں کوئی شاگرد نہیں ہے. صحیح. انہوں نے کسی کو نہیں گائیڈ کیا. صحیح. کسی کو بھی نہیں. سر آپ نے ریسنٹلی ایک بہت شاندار جو ہے وہ ایک جشن جون ایلیا کا اہتمام کیا، اور کیونکہ ہم تو اس کو خود دیکھ رہے ہیں، پھر جشن افتخار عارف بھی آپ نے کیا، تو آپ نے نئے اور جو گزر گئے ہیں
ہمارے شعراء ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک ذریعہ بنا، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، بہت زیادہ تنقید ہوئی. اب یہ تنقید آپ کس لیول تک سمجھتے کہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے تنقید نہیں ہے، تنقیص ہے. صحیح. تنقیص اور تنقید میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تنقید ہوتی ہے آپ کچھ خامیاں بیان کرتے ہیں. صحیح. تنقیص ہوتی ہے سرے سے انکار کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جان ایلیا ہمارا بڑا شاعر ہے. بالکل. پاپولیرٹی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، کاغذ پر دیکھ لیں، ایک عہد کا نام ہے. جی. جب میں نے اعلان کیا تو اچانک جان ایلیا شاعری کے منصب سے بھی معزول ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہ چھوٹے شاعر ہیں، وہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں، اب وہ سارا کچھ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے افتخار عارف صاحب کا کیا تو انہیں بھی یہی کہا گیا کہ جی یہ تو سرکار دربار کے ہیں اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اعلان کیا گیا کہ جی انہی دنوں میں ہم صابر ظفر کا جشن کریں گے. ہم تو منتظر تھے بھائی، صابر ظفر کا جشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ سب لوگ جو کر سکتے ہیں وہ چاہے جس کو بھی شاعر مانتے ہیں یار اس کا کرو تو صحیح کچھ. بالکل ٹھیک ہے. صرف یہ کہ جناب ہم انہی تاریخوں میں کر کے دکھائیں گے. اور الحمدللہ جب ہم نے افتخار عارف کا جشن کیا تو صابر ظفر صاحب نے مجھے کال کی کہ مجھے آپ جشن افتخار عارف میں انوائٹ کر لیجیے. کیا بات ہے. میں نے کہا حضور میں تو اس لیے نہیں بلا رہا کہ آپ کا تو جشن ہونے والا تھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ بیٹھ کے کوئی بڑھ ہانک دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کے خلاف بات کر لینا بڑا آسان کام ہے. بالکل ٹھیک. لیکن آن گراؤنڈ کوئی کام کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہے. بلا شبہ. اب ہم پروین شاکر کے بارے میں کر رہے ہیں، پروین شاکر کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اچانک کوئی یہ مینڈکیاں جو ہوتی ہیں نکل آئیں گے اور ٹرانا شروع کر دیں گے کہ جناب یہ کوئی شاعرہ ہے، یہ کوئی فلاں ہے. تو افسوس ہوتا ہے، لیکن میں اس سے ڈسکریج نہیں ہوتا. صحیح. میں کہتا ہوں یار کرنا چاہیے. اب ہم ایک اور کر رہے ہیں کہ یوتھ لٹریری فیسٹیول. ٹھیک ہے. اسے بھی ہم پلان کر رہے ہیں اور کچھ مختلف شہروں میں مشاعرے ہیں، کافی سارا ہماری پلاننگ ہے. یہ چیزیں میرا خیال میں اکتوبر نومبر دسمبر میں آپ کے سامنے آئیں گی اور کریں گے انشاءاللہ. سر ایک عمومی طور پر کراچی کی فضا سے ہمیں کچھ آوازیں آتی ہیں اس طرح کی کہ بھئی یوتھ کے نام پر سینئرز کو شامل کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ یار یہ جب یوتھ کا جو ہے آپ نے نام استعمال کر لیا، نسل نو کا نام. مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے کہ جب نسل نو کا ہم مشاعرہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ تو آپ باقاعدہ سامعین کے اندر بیٹھے ہمیں جو ہے ہمیں داد و تحسین سے نواز رہے تھے. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ جو جس لیول پر جا کر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں شیئر نہیں مل رہا کراچی کی فضا میں، کیا آپ اس سے ایگری ہیں؟ نہیں، کراچی کی فضا میں شیئر نہیں مل رہا سے کیا مراد ہے؟ نسل نو کی بات کر رہا ہوں نا. نسل نو کہہ رہی ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جو شیئر نہیں مل رہا. ہمیں نسل نو کے جو ٹائٹل سے جو پروگرام ہو رہے ہیں وہاں پر سینئرز زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ نسل نو کا تعین کرنا ہوگا نا. بالکل. کہ نسل نو سے کیا مراد ہے. اب ایک بچہ ہے، ابھی اس نے ایک دو غزلیں لکھی ہیں، ابھی اسے وزن کا نہیں پتہ، اس نے سیکھنا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے میرا شیئر نہیں مل رہا تو میرا خیال میں یہ قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ نسل نو سے مراد کم از کم وہ شعراء ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنی کچھ نہ کچھ پہچان بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو نسل نو ہو گئی. اب ایک بچہ ہے، اس نے ابھی شروع کیا ہے اور وہ پوسٹ لگا دے جی ہمیں اس میں شیئر نہیں ملا، تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نسل نو کی کیا جو عمر کا تعین ہے وہ آپ اس کے شعری سفر سے کریں گے یا نہیں انڈر 30 کم از کم 25 اور 30 کے درمیان جو ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ کوئی سفر کیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک بندہ بیٹھے بیٹھے وہ کہے جی میں نسل نو ہو گیا، اس طرح تھوڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آپ
ذمہ داری سنبھال رہے ہیں مجلس ترقی ادب میں. تو جب آپ نے یہ جاب جوائن کی ہے، آپ کو یہ ذمہ داری ملی ہے، اور تب سے اب تک جو آپ کام کر چکے تھے، تو یہ کتنا چیلنجنگ آپ کو یہ ٹاسک لگا؟ اور تھوڑا سا روشنی یہ بھی ڈالی گا کہ جب آپ نے اس ادارے کو جوائن کیا اور آج موجودہ صورتحال میں آپ نے کیا امپروومنٹ لے کے آئے اس کے اندر؟ دیکھیے جی، میں کبھی بھی ان سیٹوں کے پیچھے نہیں گیا. صحیح ہے. آپ میرا مزاج جانتے ہیں، یا جو لوگ جانتے ہیں، میں نے کبھی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے. نگران سیٹ اپ میں مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر کی سیٹ خالی تھی. ٹھیک ہے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ آ جائیے. صحیح ہے. میں نے کہا جی مجھے کچھ فری ہینڈ دیں گے اور میری مرضی کی تنخواہ دیں گے تو میں آؤں گا. صحیح ہے. کیونکہ میں الحمدللہ انٹرنیشنلی مشاعروں میں اتنا مصروف ہوں بالکل ایسے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. ہی. تو میری انہوں نے نہ صرف شرط مانی، مجھے فری ہینڈ دیا، اس کے بعد میں آ کے بیٹھ گیا. صحیح ہے. پھر جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو اس کا جو بجٹ ہے وہ 1,80,00,000 ہے. صحیح ہے. آپ شاعری کے ساتھ فائنانس کے آدمی بھی ہیں، تو اس لیے آپ زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ جہاں 34 ملازم ہیں، 1,80,00,000 اس کا بجٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. 1,40,00,000 صرف تنخواہیں ہیں سال کی. 40,00,000 میں یوٹیلیٹی بلز بھی ہیں، اور ریپیئر ورک جو نکلتا رہتا ہے وہ بھی ہے، اسٹیشنری ہے، صحیح ہے. اور کتابیں بھی اسی میں چھاپنی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بالکل کچھ نہیں تھا. میں نے الحمدللہ آ کے کوشش کی ہے. ایک جو ہماری اردو کی سب سے بڑی تاریخ ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کی صحیح. تاریخ ادب اردو، جو ابھی تک 4 والیوم اس کے ہیں، وہ نہیں چھپی تھی کئی سال سے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو مجھ سے پہلے ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اسے کون پڑھتا ہے. صحیح. وہ الحمدللہ میں نے آ کے پورا سیٹ چھاپا ہے. ٹھیک ہے. پھر میر صاحب کا یہ 300 سالہ جشن سالگرہ تھا، صحیح. اس پہ میں نے میر نمبر چھاپا ہے صحیفہ کا. صحیح. ناصر کاظمی کا انتخاب چھاپا ہے میر کا. ٹھیک ہے. پھر ایک کتاب جو کوئی 35 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، بدن نامہ میر کے نام سے، جو ایک میر کی شاعری کا جو جمالیاتی پہلو ہے، صحیح. اس پر وہ ایک بہت بڑا انتخاب ہے، وہ بھی میں نے چھاپا. صحیح. تو یہ ہم نے کو تقریباً 7 کے قریب کتابیں جو ہیں، جو 50-60 لاکھ روپے جس پہ خرچ آئے، اتنا کاغذ لگا اور اتنا کچھ ہوا، وہ کیا میں نے. اور پھر جو سب سے بڑی اچیومنٹ اللہ نے ہمیں دی، اس کا بجٹ میں نے 1,80,00,000 سے 4 کروڑ کروا لیا ہے. صحیح ہے. اب کتابیں چھپنے کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی. پھر پروگرامنگ کا کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم نے پروگرامنگ میں بھی اس میں کچھ پیسے لیے ہیں. اب آپ دیکھیں گے جیسے ہی ہمارا یہ موسم اچھا ہوگا تو پروگرامز آپ کو مجلس ترقی ادب کے بینر تلے بہت سے سننے اور دیکھنے کو ملیں گے. اس میں داستان گوئی ہے، اس میں بیت بازی ہے، اس میں ورکشاپس ہیں جس میں نسل نو کو سکھایا جائے گا کہ کرافٹ کیا ہوتا ہے، شاعری کیسے پڑھنی چاہیے، کیسے سننی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، اور مشاعرے ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہم کوئی کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان کا کوئی ایک ادبی کارواں کے نام سے ہم ایک قافلہ لے کے جائیں، مختلف صوبوں میں جا کے ایک جو ہماری نیشنل ہارمنی ہے وہ پیدا کی جائے. تو اس طرح کے کافی سارے پلانز ہیں جو تقریباً اس پہ ہماری ورکنگ ہو چکی ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کریں گے. اچھا سر، یہ جو گورنمنٹ کے بینر تلے کچھ مشاعرے ہوتے ہیں، ان کے اوپر دوستوں کو، بلکہ کافی زیادہ لوگوں کو اس کی سلیکشن کے اوپر یا اس کے ممبران کے اوپر اعتراض ہے کہ بھئی یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں لوگ، وہ مطلب ایک ہی، یہ ان کو یہ اعتراض شاید کم ہے کہ جو ہے یہ نہیں ٹائٹل ہونا چاہیے، یہ نہیں، لیکن ان کو یہ اعتراض ہے کہ ہمیشہ یہی لوگ کیوں.
نئے لوگوں کی اس میں کیوں جگہ نہیں بنتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ان کو گولی مار دیں پھر جگہ بن جائے گی۔ ہاں بھائی افتخار عارف بیٹھا ہے، اس کی جگہ کس کو بلائے بتائے؟ صحیح انور مسعود کی جگہ کس کو بلائیں؟ صحیح انور شعور کی جگہ کس کو بلائیں؟ ہوں یہ آپ بتا دیں یا ان سے پوچھ کے بتا دیں ہمیں؟ ہوں بات یہ ہے کہ جس مشاعرے میں ہونے ہی 15 لوگ ہیں، صحیح آپ لسٹ بنا لیں نا مشاعرے کی، ہوں آپ پھر مجھے بتائیے گا یہ اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اعتراض تو بھارا رہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کی پرواہ میں نہیں کرتا، صحیح کرنے دیں آپ۔ بالکل ٹھیک جنہیں اعتراض جو ظاہر ہے جو نہیں اس میں جگہ بنا پایا اسے تو اعتراض ہوتا ہے، ہوں باقی جس کی جگہ ہے وہ ٹھیک ہے جگہ۔ بالکل ٹھیک ہے کئی ہمارے دوست ہیں میں اس مشاعرے میں ان کے نام نہیں ہیں، ہوں ٹھیک ہے نا، تو انہیں تو اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اعتراض ان کو ہے جن کا کبھی بھی نام کسی مشاعرے میں بھی نہیں ہوتا، چلو ہوں کسی میں تو ہو نا، ہوں گالیاں دے کے دھمکیاں دے کے کہیں شامل کر لیا، ہوں کہیں بڑا آزادی مشاعرہ ہو رہا ہے تو کسی محلے میں جا کے جی آزادی مشاعرہ اور صدارت رکھ لی، اب چیزیں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا سے واقف ہیں، بالکل ٹھیک ہے تو یہ اعتراض تو رہے گا۔ ٹھیک ہوگا آپ جو مرضی کر لیں، ہوں وہ لسٹ بنا لیں، ہوں پھر اعتراض نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے آپ راضی نہیں کر سکتے کسی کو۔ بالکل ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس نے جگہ بنانی ہوتی ہے نا، اس کی جگہ بن جاتی ہے، کیا بات ہے ٹھیک ہے، اور جس کی جگہ نہیں ہوتی وہ کوشش کر کے بھی بنا لے تو نہیں بنتی بھائی۔ ہوں ایک آدھ بار لوگ بلا لیتے ہیں مروت میں، ہوں اور اس کے بعد پھر نہیں بلاتے۔ صحیح ہے دبئی کے مشاعروں میں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، صحیح ہے جنہیں بلایا جاتا ہے انہیں بلایا جاتا ہے۔ کیا بات اچھا سر، یہ کہہ دینا کہ یار دو شعر لکھنے کاغذ کے اوپر کہ یہ شعر ہے اور یہ شعر ہے، کہہ دینا کہ جناب بہت ساری لمبی تحریر لکھ دینے کے بعد کہہ دینا کہ یہ شعر چھوٹا ہے یہ شعر بڑا ہے، یہ کس طرح طے ہوتا ہے؟ دیکھیے شعر کا معاملہ بھی جمال کا معاملہ ہے، ٹھیک حسن ہے کا معاملہ ہے۔ ہوں حسن وہ ہوتا ہے جو ایک نظر میں آپ کو متاثر کرے، ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسے برسوں بسر کرتے رہیں صحیح اور وہ آپ سے بسر نہ ہو۔ کیا بات جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، ہاں مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ واہ جو چیز بسر ہو جاتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی۔ ہوں شعر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ صحیح ہے بعض شعر ہوتے ہیں جو ہمیں چونکاتے ہیں بڑے۔ صحیح ہمارے عہد کی جو زیادہ تر شاعری ہے اس میں چونکانے کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے چونکانے والی شاعری جو ہوتی ہے وہ موسلا دھار بارش کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے ایک دم آیا اور طوفانی کیفیت پیدا کی اور چلے گئے بادل۔ صحیح ہے لیکن چونکانے والی چیز جو ہوتی ہے اس کی بھی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ ہوں اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بارش آہستہ آہستہ لگی رہتی ہے، ہوں جسے بوندا باندی کہتے ہیں، صحیح وہ بہت گہری اترتی ہے زمین میں، اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ واہ شعر وہی ہے جو آپ کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے جو آپ کی جان نہ چھوڑے۔ صحیح ہے ہمارے عہد کا بہت سارا ادب، بہت ساری شاعری تو کاغذ سے آگے سفر ہی نہیں کرتی۔ ہوں سنا لیں تو سن کے جنک فوڈ کی طرح ہوں بس آئی اور گئی۔ صحیح ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ مشاعروں میں بھی، ہوں محفلوں میں بھی، کتابوں میں بھی آپ کوئی شعر ایسا سنتے ہیں، آپ توجہ سے نہ بھی سنیں، ہوں وہ شعر آپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے، ہاں وہ سفر کرتا ہے، صحیح ہے آپ کو یاد رہ جاتا ہے ہوں اور آپ اسے بار بار پڑھتے ہیں، بالکل صحیح ہے آپ اسے بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوں تو مختصر یہ ہے کہ جو بسر ہو جائے ہوں
وقتی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور جو بسر نہ ہو وہ ابدی چیز ہے۔ واہ، میرا ایک شعر تھا کہ میں کبھی زندگی کہہ کر نہ پکاروں گا تجھے، زندگی کہتے ہیں اس کو جو بسر ہو جائے۔ واہ 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 واہ، محبوب اور اچھا شعر، اچھی شاعری کبھی بسر نہیں ہوتی۔ کیا کہنا، یہی وجہ ہے کہ ہم کسی شاعر کو سنتے ہیں، پہلے ہم یہ کہتے تھے پڑھتے ہیں، اب میں چلیں اسے یوں بدل لیتا ہوں کہ ہم کسی شاعر کو سنتے ہیں، سننے کے بعد آپ پھر 2 دن بعد کہتے یار وہ پھر سننا چاہیے، صحیح، پھر بھی آپ کی تشفی نہیں ہوتی، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ ہاں، تو بار بار سننے پر جو چیز مجبور کرتی ہے یا پڑھنے پر مجبور کرتی ہے وہ آپ سے بسر نہیں ہو پا رہی، اس میں ڈیپتھ ہے، صحیح، اس میں ڈائمینشنز ہیں، ہوں، اس میں برکت ہے، صحیح، وہ دعا کے نتیجے میں تخلیق ہونے والی چیز ہے، ہوں، وہ بڑی چیز ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر، ایک پچھلے دنوں میرے جو ہے وہ نظر سے ایک انٹرویو گزرا اختر عثمان صاحب، اس کے اندر ان کی رائے تھی کہ 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، کوئی نیا استعارہ جو ہے وہ شاعری کے اندر ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا، تو آپ اس رائے سے کتنے جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس جملے کی لپیٹ میں وہ خود بھی آ گئے، اچھا، یعنی انہوں نے خود بھی کوئی نیا استعارہ تخلیق نہیں فرمایا۔ صحیح، دیکھیے استعارہ نیا کیسے تخلیق ہوتا ہے؟ مثلا تیر ایک لفظ ہے، صحیح ہے، یہ استعمال ہوتا رہا، ٹھیک ہے، آپ آج بھی غزل لکھتے ہوئے اس کی جگہ میزائل نہیں لکھتے، صحیح ہے، وہ لفظ جو ہے وہ صدیوں کے سفر میں استعارہ بن گیا، صحیح، اس استعارے کو جب آپ استعمال کریں گے، آپ کے بعد لوگ کریں گے، تو استعارے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح، جیسے ہوا استعارہ ہے، احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا۔ صحیح، اب یہاں ہوا جو ہے وہ محبوب کی آمد کا ایک یا محبوب کا استعارہ بن گیا، ہوا چل رہی ہے تو وہ آہٹ جو ہے یعنی محبوب آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد منیر نیازی کا شعر آتا ہے کہ ازل سے ہے جو سفر میں یہ وہ بلا ہی نہ ہو، کواڑ کھول کے دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو۔ واہ، تو اس شعر میں ہوا کا استعارہ جو ہے اس کے معنی محبوب نہیں ہے، بلا ہے۔ صحیح، تو استعارے نئے نہیں ہوتے، استعاروں کی نئی معنویت صحیح، مقرر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نئے استعارے بھی آتے ہیں، جیسے 80 کی دہائی میں ڈاکٹر ضیاء الحسن کا کہنا ہے کہ دعا کا استعارہ جو ہے وہ 80 کی دہائی میں آیا، صحیح، اور یہ بالکل درست بات ہے ہوں، کہ میں خود اس چیز میں شامل ہوں، اور میں نے بھی مثلاً 86 میں میرا مجموعہ آیا تو کئی جگہ میں نے دعا کا لفظ جو ہے وہ اسے استعمال کیا، اور دعا پر میں بلیو بھی کرتا ہوں، اور وہ استعارہ بن گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ صحیح، اصل میں ہمارے عہد کو ایک عادت پڑ گئی ہے سویپنگ سٹیٹمنٹس دینے کی، ٹھیک ہے، کہ سٹیٹمنٹ دے دو، جیسے کوئی کہہ اٹھے کوئی شاعری واعری نہیں ہو رہی، سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، اس پہ بحث شروع ہو جائے گی۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا پارک ٹی ہاؤس میں، ایک صاحب آئے، بیٹھتے ہی انہوں نے کہا جی بڑا بنجر پن ہے معاشرے میں، کوئی شاعری نہیں ہو رہی۔ صحیح ہے، اچھا ہم نوجوان تھے، ہم ڈر گئے تھوڑے سے، بھی یار واقعی ہم لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے بنجر پن ہے، کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ چائے وائے پلائی، میں نے پوچھا کہ آپ آج کل کیا لکھ رہے ہیں؟
اچھا. کہتا میں بالکل نہیں لکھ رہا. میں کہ اسی لیے بنجر پالنا ہے کہ آپ نہیں لکھ رہے ہیں. واہ. آپ لکھیں گے تو آپ کو ہریالی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہم پازیٹیو ہوتے ہیں تو ہمیں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، نیگیٹو ہوتے ہیں تو نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ اندر کے موسم جو ہے نا انہیں پاکیزہ کرنا چاہیے، انہیں اچھا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اچھی چیزیں نظر آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک غزل ہے، ایک نظم ہے، تو مطلب ہم جب بین الاقوامی طور پر دیکھتے ہیں تو نظم کو جو ہے بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں. مطلب ہم دوسری زبانوں کی بات کریں، جب ہم ادھر اس خطے میں آتے ہیں پاکستان اور انڈیا والے، یہاں پہ غزل زیادہ کی جا رہی ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ غزل زیادہ جو ہے وہ بڑی ہے یا نظم آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی کمپیریزن ہو نہیں سکتا، موڈس کی بات ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں شروع میں نظمیں لکھتا تھا، میں نے کوئی 35-40 نظمیں لکھی. ٹھیک ہے. بعد میں میرا غزل کی طرف رجحان ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میں غزل کہتا ہوں، میرے مزاج کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ غزل کے شعر میں 2 مصروں میں ہم ایک تلازمہ قائم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور نظم کے اگر 14 مصرے ہیں تو 14 مصروں میں تلازمہ قائم کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نظم جو کہنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. میں تو ایک غزل گو کے طور پہ یہی سمجھاؤں کہ نظم کہنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن لوگ جو ہیں اسے بہت آسان سمجھ لیتے ہیں. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ بس لائنیں لکھ لیں اور کہہ دیا کہ جی تاریخ کی طویل ترین نظم ہم نے لکھ لی. صحیح ہے. اور بعد میں سوچنے بھی لگے کہ اس پہ نوبل پرائز بھی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خوشگمانیاں، غلط فہمیاں ہیں، چل رہی ہیں، بس چلنے دو. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ بیسیکلی سرائکی علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، پنجابی ایریا میں آپ نے بڑا وقت گزارا. شاعری آپ کی اردو میں ہی ملتی ہے ہمیں، تو یہ کیا کہتے ہیں بین الاقوامی طور پر کوئی بھی جو اس کو بین الاقوامی طور پر کہا جاتا ہے کہ یار اس کو بڑا نہیں سمجھا جاتا جو کہ اپنی جو مادری زبان ہے یا ماں بولی جس کو کہہ لیں اس کے اندر اس کی شاعری موجود نہ ہو، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ ان زبانوں میں شاعری کیوں نہیں میں کرتے؟ نے کب کہا ہے کہ مجھے بڑا سمجھا جائے؟ میں خود نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. ہم تو سمجھتے ہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ مادری زبان میں اگر شاعری کی تو بڑی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. معاملہ یہ ہے کہ جب میں نے شاعری شروع کی ٹھیک ہے. تو ہمارے شہر میلسی میں اس وقت 70-80 کے قریب شاعر تھے. ٹھیک ہے. اور ان میں سرائکی لکھنے والا ایک بھی نہیں تھا. اچھا. سب امیگرینٹ سے، کوئی روہتک سے، کوئی دلی سے، کوئی گڑگاؤں سے، کوئی کہیں سے. تو ان لوگوں میں جب ایک بچہ جا کے شعر سنتا ہے یا کہنا سیکھتا ہے تو اس کی ٹریننگ جو ہے نا اردو کی ہوگی. ٹھیک ہے. میرے اندر بڑی حسرت ہے کہ میں سرائکی لکھوں، میری ماں بولی ہے، اس کا میں حق ادا کروں. لیکن میری جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا اس میں سرائکی نہیں ہے وہ فٹ ہوتی. میں سرائکی لکھنے لگتا ہوں، میں اردو میں سوچتا ہے میرا دماغ، پھر میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھتا ہوں. اچھا، تو ویسے کبھی کوئی شعر کہا ہے مادری زبان میں کبھی؟ ہاں یقیناً کہے ہوں گے، میں کوئی ایک شعر برکت کے کہیں، طور لیکن پر ہمیں میں عنایت 2 کریں. شعر سناتا ہوتا ہوں اکثر مشاعروں میں کہ میں ہی کلے کو نہ سیلاب اجاڑی ویسی، ہاں. میرا جھگا جے گیا تیڈی بھی ماڑی ویسی، واہ. اج بھی لگ دے اندے آمن دا ارادہ کوئی نہیں، اج بھی لگ دے میری بیکار دہاڑی ویسی. واہ واہ واہ. بس وہ لکھے ہیں کچھ نہ کچھ. صحیح ہے. اچھا سر، ہم اب تھوڑا سا مشاعراتی سیاست کی بات کر لیں تو مشاعروں میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک خاص آپ کے قریب ایک حلقے کے لوگ ہیں 15-20 جو بھی ہیں، تو آپ نے انہی کو ہی بار بار ہم دیکھ رہے ہیں ایک تنظیم ہے بار بار ایک ہی شعراء کو جو ہے وہ پڑھاتی جا رہی ہے.
تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا نئے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا؟ تنظیم سے مراد عشق آباد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی، ہم اس میں اسپیسیفک نہیں کریں گے، مطلب میں اس کو آپ کی رائے ایک جنرل رائے کی بات یہ ہے کہ اچھا جنرل بات کر رہے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے مزاج کے مطابق شعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میرے مزاج کے مطابق شعر نہیں کہتا تو وہ اچھا شاعر نہیں ہے. صحیح ہے. ہوگا اچھا شاعر. ٹھیک ہے. اچھے شاعر بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ ہم مزاج لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ساتھ. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اب نجم فیلوز ہے تو یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کو مسلسل نظر آتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آتے ہیں. اب یہ آپ کا حلقہ احباب ہے. حلقہ احباب جو ہوتا ہے وہ لابی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے نا لابی اور حلقہ احباب کو کنفیوز کرتے ہیں. صحیح ہے. لابی وہ ہوتی ہے کہ میں ایک مشن بنا لوں کہ میں نے فلاں بندے کو جو ہے نا ہٹا دینا بس. صحیح. منظرنامے سے ہٹا دینا. منظرنامے سے. اور اس کے لیے میں کوئی یونین بنا رہا ہوں کوئی رائٹرز کی، کوئی صدر مقرر کر رہا ہوں، کوئی مسقط کا صدر ہے، کوئی امریکہ کا صدر ہے، کوئی فلاں محلے کا صدر ہے، یعنی اکٹھے کر رہا ہوں لوگ. کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ لابی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لابی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں وہ لابی نہیں ہے آپ کی. لابی بنائی جاتی ہے اور جو خود بخود لوگ آپ کے قریب آتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا کہنے. اچھا سر، جب بھی کسی جو ہے میں خاص طور پر یہ نجم فیلوز کے تناظر میں ہی بات کروں گا، کیا یہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی شعر سننے آتا ہے تو اس کا کیا ہم مطلب کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے ہو سکتا ہے، کسی جو ہے وہ ایریا سے ہو سکتا ہے، تو اگر ایک بندہ ہے وہ نان شاعر ہے، وہ کسی بھی حلقے سے جو ہے وہ شہرت اچھی یا بری رکھ سکتا ہے، تو اگر وہ شعر سننے کے لیے یہاں پہ آنا چاہے تو کیا اس کے اوپر اگر کوئی اور اعتراض کرے کہ بھئی یہ شعر کیوں سننے آئے، یہ کیا جائز ہے؟ غلط ہے. غلط. یہ آپ کا پریمیسز ہے بھائی. یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں باہر بیٹھ کے کہوں جی یہ فلاں کیوں آیا سننے کے لیے، بھائی آپ مامے لگتے ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں تو نہیں کہتا کہ آپ نے فلاں اپنے یہ لسٹ آپ نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ نہیں بھائی، مرضی ہے آپ کی. آپ کا فورم ہے، آپ سفید کریں سیاہ کریں، خوش رہیں. لیکن دوسروں کو بھی تو خوش رہنے دیں نا. دوسروں پہ اعتراض ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ نہ کام کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے سارا. بالکل ٹھیک. کام ہو نا اگر، دیکھیے مسابقت کا جذبہ بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. مسابقت ہونی چاہیے. شہر میں 4-5 فورم ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے پروگرام آئے سامنے، لوگ کہیں یار وہ بڑا اچھا کر رہا ہے. کیا بات ہے. اور یہاں اعتراض ہوگا جی وہ فلاں سننے والا یا سننے والی کیوں آ گئی ہے. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے؟ آ گئی تو پھر کیا ہے؟ کیا شعر سننے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے آپ نے کہ یہ کیٹیگری شعر سننے کے لیے آئے گی اور یہ نہیں آئیں گے؟ بالکل کوئی پابندی نہیں. اچھا سر، ایک تنقید ہوتی تھی کسی دور میں، تنقید کہہ لیں بنیاد ہوتی تھی ایک کسی بھی چیز کی اصلاح کے لیے، کسی اچھی پروڈکٹ تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو سکے سارا کچھ. تو اس تنقید میں اور آج کی تنقید میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، اب تنقید تھوڑی ہے. تنقید وہی تھی جو تھی. تنقید جو ہوتی ہے یہ بھی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب تو کوئی تنقید جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہی تنقید کے جو پیمانے تھے وہی ٹھیک تھے، اسی پر ہونا چاہیے، چیزوں کو پرکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارا عمومی رویہ اول تو ہم تنقید کو مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب تنقید کیا چیز ہوتی ہے، ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. نہیں، تنقید کی بہرحال ضرورت ہے.
دیکھیے ایک سماعت میں آپ کتنا کھول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں کھول سکتے. وہ میں مشاعرہ پڑھتا ہوں صحیح ہے. تو اس میں کیا کیسے ایک ہی سماعت میں لوگوں کو سمجھ آ جاؤں گا؟ یا مضامین جو مثلا بہت سارے مضامین مجھ پہ لکھے گئے، تھیسز ہوئے بے شمار، میں وہ پڑھتا بھی ہوں، مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، تنقید مجھے سمجھاتی ہے کہ یار یہ چیز بھی ہے آپ کے اس میں. بالکل. تو تنقید اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ کوئی مضمون لکھ کے اس سے کسی کو گرانا مقصد ہے تو تنقید کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں رہا. بالکل ٹھیک. آپ ایک سلیقے سے اختلاف کرتے ہیں، آپ گالی نہیں دیتے. کلیم الدین احمد نے پرخچے اڑائے ہیں لوگوں کے. صحیح ہے. لیکن مجال ہے کہ کوئی اس میں گالی ہو، کوئی اس میں وہ عورتوں کی طرح کا رونا دھونا ہو، کوئی مطلب بلو دی بیلٹ باتیں ہوں. ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. بلکہ اب تو ماشاء اللہ ایک صاحب ایسے بھی تنقید نگار ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں امریکہ گیا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے افتخار عارف پر اور مجھ پر مضامین لکھ کے دنیا کے تمام آرگنائزرز کو بھیجے ہیں. اچھا. کہ یہ پڑھ لیجئے، یہ مقام ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو ان کے نزدیک یہ تنقید ہے. تو الحمدللہ اس سے صورتحال ہماری اور بہتر ہو گئی. بہت اچھے. اچھا سر، ایک سرقہ ہے، ایک توارد ہے، ایک جو ہے ہم استفادہ کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ ڈیفینیشنز؟ یار بات یہ ہے، کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جو نیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف جو ہمارا دوست ہے اس کو ہم اگر تھوڑا سا رعایت دیں تو کہیں یار توارد ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. مخالف ہے تو کہتے ہیں سرقہ ہو گیا. ہاں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں. سرقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں ایک دفعہ پارٹی ہاؤس میں گیا، دو شاعر لڑ رہے ہیں. اچھا. اب لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے کہ جی یہ دیوار کا لفظ میں نے پہلے استعمال کیا تھا، وہ کہتا ہے میں نے کیا تھا. اچھا. لفظ پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ سرقہ ہو گیا. واہ. یہ بحث ایسی ہے کہ اگر اس کے آپ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ردیف سرقہ ہے. صحیح ہے. شروع سے وہی ردیفیں آ رہی ہیں. قافیے جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی سرقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اچھا اس کے علاوہ جو شعری لغت ہے کم و بیش وہی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ انگریزی کے لفظ ڈال دیتے ہیں. اچھا. جب ان انگریزی کے لفظوں کے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہی روایت آ رہی ہوتی ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں. ایکچولی مضمون کا ایک سفر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ سفر اب نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، کوزہ گری. کوزہ گری جو ہے یہ صدیوں پرانا مضمون ہے. فارسی میں بھی لوگوں نے بے شمار شعر لکھے، اردو میں بھی لکھے، سارے لوگ لکھ رہے ہیں. مضمون کوزہ گری ہے نا. ہاں جی. سرقہ ہے یہ. ہر آدمی نے اپنے انداز سے بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک. اپنی اس میں کوئی نیا پہلو دینا ہے. مضمون کو نیا رخ دینا، نئے انداز سے بیان کرنا جو ہے یہ سرقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ منوان لکھ دیتے ہیں وہ سرقہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا کم عقل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں تو میرا خیال میں اگر دیکھا جائے تو شاعر بھی اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے نا، وہ بھی سرقہ ہی ہے نا. پھر صحیح. وہ اپنے آپ کو بھی سرقہ سمجھتے ہوں گے تو سمجھے بھائی، ہم تو نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شعر کا ایک شجرہ ہوتا ہے اور شجرے کے مطابق شعر چلتا ہے. صحیح. اچھا سر، یہ اسی سے آگے چلتے ہیں. کسی کی زمین میں شعر کہنا، اب جب زمین کے اندر گنجائش بہت محدود ہو اس شعر کے اندر، اور اس کے اندر قافیے کی بھی بہت زیادہ کمی ہو، اس
تو کیا زمین کو استعمال کرنے میں کن احتیاط سے گزرنا چاہیے؟ ہاں، اب غالب کی زمینوں میں بہت شعر لکھے گئے، ٹھیک، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب نے خود جو زمینیں استعمال کی ہیں وہ تقریباً 70% زمینیں دوسروں کی ہیں، صحیح، لیکن غالب کی کوئی غزل ایسی نہیں ہے جسے پڑھ کے آپ کہیں کہ یہ کسی کی زمین ہے۔ صحیح، اب نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ اس زمین میں کوئی بھی غزل کہے تو کہ غالب کی زمین میں ہے، یہی کہیں گے نا؟ جی جی، یہ میر کی زمین ہے، غالب کی نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں۔ اس میں غزل لکھوں آپ لکھیں، کہیں گے جناب یہ تو غالب کی زمین ہے، یہ بھی میر کی زمین ہے۔ آ کے سجادہ نشیں کیس ہوا میرے بعد، یہ میر صاحب کی غزل نہیں ہے، 2-4 شاعر ہیں جن کے اشعار اکٹھے کر کے وہ غزل بنی اور بعد میں گائی گئی، ٹھیک ہے، کتنی اچھی غزل ہے۔ بالکل، تیز رکھی ہو سرے ہر خار کو اے دشتے جلوں، شاید آ جائے کوئی آبلا پا میرے بعد، واہ، ٹھیک ہے۔ اس زمین میں اب غالب کہتا ہے آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ واہ واہ واہ، آج میں لکھوں آپ لکھیں، لوگ کہیں گے غالب کی زمین میں ہے۔ زمین کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا ان کی بھی دوسروں کی زمینوں میں ہی لکھی ہوئی غزلیں ہیں، صحیح، ایسی وہ بھی سارا کچھ سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ غالب ہے نا، غالب چراغ سے چراغ نہیں جلاتا، صحیح، غالب چراغ سے آفتاب بناتا ہے۔ واہ، وہ جس زمین پہ لکھتا ہے اس پہ سگنیچر کر دیتا ہے کہ میری زمین بن گئی ہے۔ واہ واہ واہ، خالد احمد نے ایک غزل لکھی اور شجر آہستہ آہستہ اور اس میں تو انہوں نے وہ غزل منیر نیازی کی نظر کی۔ صحیح، میں نے پوچھا کہ مرشد یہ ردیف تو ولی دکنی کی ہے، تو آپ نے منیر نیازی کی نظر کیوں کی؟ کہتا مجھے پتہ ہے، لیکن مجھ تک یہ زمین یعنی مجھے جس کی غزل نے انسپائر کیا واہ، وہ منیر نیازی ہے، بہت اچھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کا اس نے حق ادا کر دیا۔ تو غزل کی زمینیں جو ہوتی ہیں یہ بھی یوں سمجھیں کہ راگ ہیں جو کمپوز کیے ہوئے ہیں چیزیں، اس میں آپ نے اپنے لفظ بنا کے اپنی گنجائش اپنی جگہ بنانی ہے۔ پھر قافیہ جو ہے، قافیہ ایک دروازہ ہے جو جہانوں کی طرف کھلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آپ خود تجربہ کر لیں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ نے ایک غزل کہی، آج 10 سال کے بعد آپ پھر اس میں غزل کہیں، تو قوافی کے وہ امکانات جو اس وقت آپ کے ذہن میں آئے تھے وہ اب نہیں آئیں گے، بالکل ایسی ہے، اب اور آئیں گے، بالکل ایسی، تو یہ ایسی ایک بابرکت سی چیز ہے غزل کہ اسے آپ کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب یہ زمین جی چوری ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، سب بکواس ہے۔ بالکل صحیح ہے، جن ادبی یتیموں کو شعر کہنے نہیں آتے نا، وہ یہ 2-4 چیزیں انہیں آتی ہیں، سرکہ ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، یہ مضمون چکیا گیا، یہ زمین فلانے دی ہے، یہ ادبی یتیم ہیں بیچارے، اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ میر اور ادھر سے اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ادبی یتیم ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور وہ اپنا جواز اسی طرح ہی پیدا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ادبی یتیم ہوتے وہ ہیں جن کی کوئی شعری پہچان نہیں ہوتی، صحیح، جو اپنی عدم موجودگی میں آپ کا ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم ان پہ گفتگو کرتے ہیں اور کوئی شعر یاد ہی نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے۔ بالکل ایسی، چلو کسی کو تو ہو، ہاں، یاد نہیں ہے، ڈنڈے چکے نے یار شعر ساڈے یاد کرو نہیں تو ماراں گے تھانوں، ساڈے تھیسز لکھو نہیں تو تہاڈے نال
ایسی تیسی کر رہے ہیں. بہت اچھے. یہ جی نظم دا انتخاب آ گیا, میری نظم نہ آئی تو عدالت جاواں گا. ہاں واللہ دے بندے یار خدا دا خوف کر. بالکل ٹھیک ہے. اگر تجھے نہیں مانتا کوئی تو اب عدالتیں منوائیں گی, اور میرے خیال ہے جدوں تک انصاف عدالتاں نے دینا وہ دنیا تو ویسے ہی ٹر جانا انہیں. واہ 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 کیا بات ہے. اچھا ایک بحث اور ہوتی ہے ہمارے گرد, کیونکہ آج سیکھنے کا مرشد دل کر رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے علم میں اضافے کے لیے جو چیزیں ہیں ارشاد وہ بولے. آپ کی ہم ایک بحث بہت زیادہ ہوتی ہے عروج کے متعلق. کہتے ہیں مطلب پچھلے دنوں میرے پاس آفتاب مفسر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں یار کہ جو ایک روزی ہوتا ہے ایک روزدان ہوتا ہے, ایک غلط فہمی لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ مکمل مطالعہ کریں اس کا عروج کا تو آپ کو یہ انکشاف ہوگا کہ آپ اچھا شعر کہہ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد. لیکن کہتے ہیں یہ جو تھوڑا علم لے کر جو ہے عروج کا اور شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہ بھائی عروج سیکھ لیے تو آپ سے شعر نہیں کہا جا سکتا. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ بتائیے گا کہ عروج جو ہے وہ کس حد تک سیکھنے چاہیے, پورے سیکھنے چاہیے شعر کہنے کے لیے, یا وہ جو ہے وہ شعر میں ایک بالکل بنیادی طور پر اصل ہونا میں چاہیے. یہ رائے آپ نے ایک عروج دان کی دی ہے. بات یہ ہے کہ عروج جاننا چاہیے لیکن اسے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بڑی ایک عجیب سی میں مثال دے رہا ہوں کہ سیکس پر کتابیں کوئی پڑھتا ہے. صحیح ہے. کتنے لوگ ہیں جو کتاب کھول کے رکھتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے. یہ عروج دان بالکل اس طرح ہے. صحیح ہے. مثلاً ایک مصرع ہے نا, ساتھ ہی وہ فٹا نکال لیا کہ وزن میں ہے بحر میں ہے کہ نہیں ہے. یہاں سے جو ہے نا وہ ایک تخلیقی رو جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. صحیح. عروج جاننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں تخلیق ہے کیا, تخلیق ہے لرن کرنا. صحیح ہے. لیکن جس وقت آپ تخلیق کر رہے ہیں تو آپ ان لرن کر کے تخلیق کر رہے ہیں. واہ. وہ چیزیں آپ کے اندر, وہ عروج نے اندر ردم پیدا کیا ہوا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ غزل کہتے ہوئے کتاب کھول کے رکھیں گے تو میرا خیال میں وہ غلط ہوگا. ہمارے اکثر عروجی یہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شعر انہوں کو ہوندے کوئی نہیں, جے کسی نے غلطی نال شعر کہہ لیا تے او دے تے جناب چڑھ دوڑے کہ جناب یہ عروضی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فلاں ہے, یہ لفظ کا وزن ٹھیک نہیں باندھا. یہ بھی بس کوئی ادبی یتیماں دی قسم دے وچ شامل ہو جاندے نے عروضی جڑے نے. بہت بہت شکریہ سر. جناب کا شکریہ جناب, جناب نے اتنا وقت دیا, اور اللہ نظم فعلوں کو آباد رکھے, خوش رہیں اسی طرح. بہت شکریہ سر. ہنستے مسکراتے رہیں اور اسی طرح نم کو کھلاتے رہیں. سر بہت شکریہ. احباب گرامی, آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی عباس تابش صاحب کے ساتھ, اور ایک خواہش تھی بڑے عرصے سے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی سیٹنگ ہو سکے, لیکن ان کی اپنی مصروفیات ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں, تو بہرحال آج میسر آئے اور کافی جو اہم پہلو ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا, اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس میں آپ دے سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مشکل اور ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.